اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ماہ رمضان کی فضیلت بیان کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایمان والو، میں نے تم پہ روزے فرض کیے، روزے رکھا کرو تاکہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے متقی بھی بن جاتا ہے اور پرہیزگار بھی بن جاتا ہے۔ اور پھر میرے کریم لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ جس نیت سے مومن روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس طرح کا عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ تو مشکات شریف کی حدیث پاک میں میرے پیارے آقا تاجدار مدینہ سرور سینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ ایمان کے ساتھ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو پتہ چلا روزہ مومن کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے روزے کا۔ اور اکثر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کسی کی نیت ہے کہ میں روزہ رکھوں اور اس کے گھر میں سحری کے لیے افطاری کے لیے اہتمام نہیں ہو سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ ان کی سحری کا اہتمام کر دیں، افطاری کا اہتمام کر دیں۔ جو کسی مومن کے لیے سحری کا انتظام کرے گا، اس کی افطاری کا انتظام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روزے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی۔ اور دوسری فضیلت اس ماہ رمضان کی کیا ہے کہ میرے کریم لاجپال آقا نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی مومن نوافل ادا کرتا ہے تو نفل کی بجائے اللہ تعالیٰ اسے سنت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مومن سنت ادا کرتا ہے تو میرے کریم لاجپال آقا نے فرمایا اللہ اس کو سنت کے بدلے فرض کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو فرض ادا کرتا ہے تو میرے کریم لاجپال آقا نے فرمایا اس کو 70 گنا زیادہ فرضوں کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو دعا ہے رب کعبہ جو ماہ رمضان اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرما رہا ہے، خالق کائنات تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان کے روزے رکھنا نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کا ہم سب کو ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ خالق کائنات نے مومنوں پہ یہ بہت بڑا احسان کیا کہ ماہ رمضان صرف مومنوں کو نصیب فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مومنوں کو نصیب فرمایا تو مومنوں کو چاہیے کہ اس ماہ رمضان سے فائدہ اٹھائیں، اس کے روزے رکھیں، اس مہینے کا ادب و احترام کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رکھنے کے بدلے، اس کا ادب و احترام کرنے کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنے محلے میں، اہل محلہ میں خیال کیا کریں، کسی کے گھر میں روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے اور افطاری کا اہتمام نہیں، اس کے گھر میں افطاری کا اہتمام کر دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی روزے کا ثواب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔